نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا نصح لسیدہ واحسن عبادۃ اللہ فلہ اجرہ مرتین تحقیق ایسا غلام جو اپنے مالک کی فرما برداری بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ باب غلاموں کے حقوق کے بارے میں یہاں باندھا گیا ہے۔ جس وقت یہ کتاب لکھی گئی، یا سب سے بڑی بات تو یہ ہے ہماری شریعت میں غلاموں کے حقوق بیان ہوئے ہیں، تو یہ قیامت تک یہ احادیث مبارکہ اسی طرح رہیں گی۔ اگرچہ آج کل عالمی قوانین کے مطابق کسی کو غلام بنانا یہ درست نہیں۔ اگر کوئی کسی ملک کو فتح بھی کرتا ہے تو اس ملک کے جو باشندے ہیں انہیں غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر دیکھا جائے تو ویسے تو یہ غریب لوگ یا غریب ممالک امیر ملکوں کے غلام ہی ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، مگر باضابطہ طور پر کوئی بھی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا۔ اگر دوبارہ کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ غلام بنانے کا کوئی قانون بنتا ہے تو اسلام اس کے مطابق رہنمائی کرتا ہے۔ فی الحال اگرچہ قانون نہیں کہ غلام بنایا جائے، مگر یہ احادیث دیگر ہمارے کئی مسائل پر یہ فٹ بیٹھتی ہیں، ان کے متعلق ہماری اصلاح کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا اللہ مالک ہے، ایک مومن بندے کو عبد کہا گیا ہے، ویسے بھی عباد اللہ اللہ کے بندے، اور عبد یہ غلام کو کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ایسا تصور بھی محال ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، مگر بندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کی بندگی کا حق ادا کر دے۔ ایک غلام جو اپنے آقا کا حکم مانتا ہے، ایک آزاد مومن بندہ اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے اپنے اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اگر یہ انسان سمجھ لے، مثال کے طور پر اگر کسی کو بلایا جائے، ہم اسے کہتے ہیں تعال۔ تعال کا مطلب ہے ادھر آؤ، تو اس میں ذرا نرمی کا پہلو ہے۔ تعال میرے پاس تشریف لائیے، میرے پاس آئیے۔ ایک عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے حی۔ حی کا مطلب ہے کہ جب کوئی صاحب طاقت بندہ اپنے نیچے والے کو حکم دے تو وہ اسے حی کہتا ہے، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ تعال کہنے پر نہیں آیا، پھر عرب لوگ اس سے اگلا صیغہ استعمال کرتے ہیں حی، کہ جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو میرے پاس پہنچو۔
اب ذرا اذان پہ غور کریں. ہم یہ لفظ سنتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلام وہ تو اپنے مالک کی بات میں کچھ تاخیر کر سکتا ہے، مگر جو اللہ کا حقیقی بندہ ہے وہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے الفاظ سن کر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے بلاوے پر نہ آئے. اگر وہ انکار کرتا ہے تو یہ قسم کی سرکشی ہے. یعنی یہ حکم ہے حی علی الصلاۃ، صرف آؤ نہیں، سب کچھ چھوڑ دو. تمہارا جتنا بھی کوئی ضروری کام ہے وہ چھوڑ دو. حی آؤ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں آ جاؤ. ویسے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے تعالوا الی الصلاۃ، یعنی آؤ نماز کی طرف. مگر اذان میں یہ صیغہ بتاتا ہے کہ کتنی پابندی ہے. اور انسان جب اپنے مالک کی بندگی کا اظہار کرتا ہے، جتنا اچھا اظہار ہوگا اللہ کی طرف سے اس پر اتنا انعام بھی بڑا ہوگا. جو شخص اذان سنتے ہی، کئی ایسے خوش نصیب نمازی ہیں نماز سے اذان سے پہلے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں، اور ایک جو بالکل جماعت میں آ کر شامل ہوتا ہے، ان دونوں کے اجر میں فرق ہے. جو نماز سے پہلے آیا ہے، جو اذان سن کر آیا ہے، اس کے اجر میں فرق ہے. تو دوسری یہ بات کہ ہمارے ہاں جو یہ ملازم رکھے جاتے ہیں، ان کی حالت بھی بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ ہم انہیں اپنا نوکر کم اور غلام زیادہ سمجھتے ہیں. بلکہ کئی جگہ پہ ایسا ہے کہ کوئی بھی نوکر، کوئی بھی ملازم اپنی مرضی نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ایسا غلام، یعنی آج کل میں جو ہم نوکر یا ملازم کہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ اجر ہے کہ وہ اپنے مالک کے کام سے نماز کے لیے آتا ہے، مالک کا کام بھی بڑا اچھے طریقے سے کرتا ہے، عبادت کے لیے وقت بھی نکالتا ہے، اللہ کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے. تو اس حدیث پر محمول کرتے ہوئے انشاءاللہ اس ملازم کے لیے بھی دوہرا اجر ہے، جو اپنے دنیاوی مالک کو بھی خوش رکھتا ہے اور اپنے حقیقی مالک کو بھی خوش رکھتا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ اگرچہ غلاموں کے بارے میں ہے، مگر اس سے ہمیں کئی طرح کے اسباق حاصل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان اسباق کو یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.